نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات زیوکار، رمضان المبارک کی ان مقدس ساعتوں میں ہم قرآن کریم کو سنتے ہیں، لیکن ہم اس کے معانی سے ناآشنا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم قرآن کے میسج کو اور پیغام کو سمجھ نہیں پاتے۔ چنانچہ اسی وجہ سے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ قرآن کے پیغام کو مختصراً بیان کر دیا جائے، ہر پارے سے ماخوذ کچھ آیات لے کر ان کو ایک پیغام کی شکل میں سامعین کے سامنے رکھا جائے۔ تو اس سلسلے کا نام پیغام قرآن رکھا، 30 حصوں میں یہ تقسیم ہے۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے اس کا عنوان، جیسا کہ میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ نے فرمایا سورہ فاتحہ کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا رب العالمین ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت اور مدد، ان دو چیزوں کا تذکرہ اس بارے کے اندر موجود ہے۔ یہ لفظ عبادت جو ہے عربی زبان میں 3 معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، 3 مختلف معانی ہیں اس کے۔ اس کا جو ایک معنی ہے وہ ہے بندگی اور غلامی، جس کو اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 178 کے اندر اس لفظ کو استعمال فرمایا، العبد بالعبد۔ تو یہاں پر یہ جو عبد ہے، یہ چونکہ عبادت، عبد، معبود، ان تمام کا مادہ ایک ہی ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ جو عبادت کا عبد کا لفظ ہے، یہ جس معنی میں استعمال ہوا ہے وہ معنی ہے عبادت کرنا، وہ معنی ہے بندگی کرنا، غلامی کرنا۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد ہے انہ کان عبدا شکورا۔ تو وہ جو حضرت نوح علیہ السلام ہے، ان کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے بڑے شکر گزار بندے تھے۔ تو یہاں پر بھی سیم معنی ہے، غلامی اور بندگی کا معنی ہے کہ اللہ کے بندے ہیں۔ اس کا جو دوسرا معنی ہے عبادت کا، وہ ہے اطاعت اور فرما برداری کرنا، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کے جو احکامات ہیں ان کو ماننا اور ان کی بجا آوری کے لیے کوششیں کرنا۔ تو اطاعت اور فرما برداری یہ اس کا ایک اور معنی ہے۔ جبکہ اس کا جو تیسرا معنی ہے وہ ہے پرستش کرنا، یعنی عبادت جو عام معروف معنی ہے ہمارے یہاں، وہ یہاں پر موجود ہے۔ تو اس ایک آیت کے اندر یہ اس لفظ کے 3 معنی ہو سکتے تھے، تو یہاں پر یہ تینوں کے تینوں معنی مراد ہیں، کہ یہ تینوں کے تینوں جو معنی ہیں وہ یہاں پر مراد ہیں کہ یا رب العالمین ہم صرف عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں، بندگی بھی تیری کرتے ہیں، اطاعت اور فرما برداری بھی تیری کرتے ہیں۔ تو یہ تینوں کے تینوں معنی یہاں پر موجود ہیں۔ تو یہ خالق اور مخلوق کے درمیان جو تعلق ہے عبادت کا، یعنی عبد اور معبود کا تعلق، وہ یہاں پر ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ باری تعالی ہماری تمام نیاز مندیوں کا مرکز بھی تو ہے، ہماری تمام عبادات کا مرکز بھی تو ہے، ہماری تمام کی تمام بندگیاں وہ بھی صرف اور صرف تیرے لیے ہیں، تیرے علاوہ
تیرے علاوہ کسی کے آگے ہم جبین نیاز نہیں جھکائیں گے. تو گویا جب انسان اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ایک عہد کر رہا ہے، ایک وعدہ اس کا اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ہو رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ یا رب العالمین، اس پوری کی پوری کائنات کے اندر اگر میں کسی کو اپنی عبادت کا مرکز اور محور سمجھتا ہوں، اگر میں کسی کو اس لائق سمجھتا ہوں کہ میں اس کو سجدہ کروں، تو وہ ذات کوئی اور ذات نہیں ہے بلکہ یا رب العالمین وہ صرف تیری ذات. اس کے بعد ہم دوسرا حصہ بھی اسی طرح کہ یا رب العالمین اگر میں اس دنیا کے اندر کسی کو فاعل حقیقی سمجھتا ہوں، اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں کوئی بندہ یا کوئی شخصیت، کوئی ذات ایسی ہے جو میری مدد کر سکتی ہے یا میری مدد کرنے پر قادر ہے، تو یا رب العالمین وہ ذات کوئی اور ذات نہیں ہے بلکہ وہ صرف تیری ذات ہے. تو یکتا ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے. تو یہ آیت جو ہے یہ اللہ وحدہ لا شریک کے معبود برحق ہونے پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ یہ زمین و آسمان کا جو نظم ہے، زمین و آسمان کی ترتیب ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہی خالق حقیقی ہے. ہم دیکھتے ہیں سورج اپنے مقررہ ٹائم سے نکلتا ہے، اسی ٹائم پر اس نے جو اس کا ٹائم ہے مقررہ اسی پر اس نے غروب ہونا ہے. نہ تو وہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ سورج کبھی مشرق کی بجائے مغرب سے نکل آئے، ایک جگہ سے نکلنا تھا دوسری جگہ سے نکل آئے، دائیں بائیں ہو جائے. یہ کام خدا کے کاموں میں نہیں ہے. تو خدا تعالی اپنے کام کرنے میں وہ جس منظم انداز سے اپنے کاموں کو سر انجام دیتا ہے، یہ ساری کی ساری تنظیم، تو یہ منظم کام یہ اللہ وحدہ لا شریک کے خدا ہونے کی دلیل ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فرمایا کہ اگر اس زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہوتے، یعنی 2 خدا ہوتے، 3 ہوتے، 4 ہوتے، کوئی اور خدا بھی ہوتا خدا کے ساتھ، تو اس کا نقصان کیا ہوتا؟ یہ سارے کا سارا زمین و آسمان کا نظام، یہ نظم و نسق، یہ سارے کا سارا تباہ و برباد ہو جاتا، خدا کی تخلیقات کے اندر فساد آ جاتا. لیکن خدا کی قدرت کہ یہ کام جس طرح سے چل رہا تھا اسی طرح سے چل رہا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی کوئی نہیں آتی. جو اللہ وحدہ لا شریک نے چیزیں طے کر رکھی ہیں، سورج کو جو ڈائمینشنز بتائی ہوئی ہیں وہ انہی کے مطابق چل رہا ہے. تو اگر زمین پر کوئی ایک کے علاوہ 2 معبود ہوتے، 3 ہوتے، ایک سے زیادہ ہوتے، تو زمین میں فساد آ جاتا. تو اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ جو انسان ہے اس کو اللہ نے اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. تو عبادت کا ایک تو معنی یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے جبین نیاز کو جھکا دینا. ایک معنی یہ ہے کہ انسان دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اسی کے حضور سجدہ ریز ہو، اسی کی عبادت کرے، اسی کے لیے تمام کے تمام کام کرے. نماز پڑھے تو اللہ کے لیے، روزہ رکھے تو اللہ کے لیے. تو گویا زندگی کے اندر اس کو کوئی بھی کام کرنا پڑے تو اس کی نیت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، تو اس کا مطلب ہے وہ عبادت کر رہا ہے. اب سورہ زاریات میں 56 نمبر آیت کے اندر اس کا ایک اور معنی بھی بیان کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ عبادت کا جو ایک معنی ہے وہ معرفت بھی ہے، کہ خدا کی پہچان ہو جائے. جس طرح بعض مفسرین نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو لیعبدون کا معنی لکھا لیعرفون، تاکہ جو لوگ ہیں ان کو اللہ کی معرفت ہو جائے، انسان خدا کی معرفت کر لے، خدا کی پہچان کر لے. تو خدا کی معرفت یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہے. اور جب انسان پھر خدا کی معرفت کرتا ہے اسے اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، وہ زمین و آسمان کی نشانیاں دیکھتا ہے، بلکہ اپنے جسم کے اندر وہ جب اللہ کی نشانیاں دیکھتا ہے، جس طرح قرآن کی بعض صورتوں کے اندر، بعض آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اپنے اندر اللہ نے اپنی بڑی نشانیاں رکھی ہیں، کہ تم جب اپنا معائنہ کرتے ہو، مشاہدہ کرتے ہو، تو تمہیں اللہ کی بڑی نشانیاں نظر آتی ہیں. تو یہ نشانیاں ہمیں خدا کی طرف لے کر جاتی ہیں.
یعنی جب انسان وہ اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ مخلوقات کو دیکھتا ہے، اللہ کی تخلیقات کو دیکھتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی کریشنز کو دیکھتا ہے، تو انسان ڈائریکٹلی خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاتا ہے، خدا کے ساتھ اس کا ایک تعلق ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو بندہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو بھی پہچان لیتا ہے۔ تو جب انسان کو اپنی پہچان نہیں ہوتی، اسے معلوم نہیں ہوتا کہ مجھے اللہ نے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے، میں ہوں کیا چیز ہوں میں، کس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے، تو پھر وہ خدا کی معرفت اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب آپ ایک اور آیت دیکھیے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 کو دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا ارشاد ہوتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اب یہاں پر ایک چیز کو بیان کیا گیا ہے، اللہ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ کیا مطلب ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر اور زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر اور رات اور دن کے اختلاف یعنی بدلنے کے اندر اللہ فرماتے ہیں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، کہ عقل والے جب وہ زمین و آسمان کی پیدائش کو دیکھتے ہیں، زمین کے نظاروں کو، آسمان کو دیکھتے ہیں کہ یہ بغیر ستون کے کھڑا ہے، زمین دیکھتے ہیں اللہ کی اتنی بڑی زمین ہے جس کو اللہ نے قائم کر رکھا ہے، اس کی خوبصورتیوں کو دیکھتے ہیں، اس کے کمالات کو دیکھتے ہیں، اس کے جمالات کو دیکھتے ہیں، تو اس زمین کے اندر موجود ہر ذرہ، ہر قطرہ، ہر کریشن، ہر مخلوق، ہر نباتات ہوں، جمادات ہوں، انسان ہوں، جن ہوں، کوئی بھی مخلوقات ہوں، یہ ساری کی ساری اللہ وحدہ لا شریک کا پتہ دیتی ہیں۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی یہ شاہد ہے، تو گویا ان کو پتہ چل کے ہمیں اللہ رب العالمین کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ یہ جو اللہ کے بندے ہیں، عقل والے ہیں، ان کی حالت یہ ہے، نشانی یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ اگر کھڑے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، یہ اگر بیٹھے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، یہ اگر اپنی کروٹوں کے بل ہے تب بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو یہ انسان کی تین حالتیں ہو سکتی ہیں، یا وہ کھڑا ہوتا ہے، یا وہ بیٹھا ہوتا ہے، یا وہ لیٹا ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو جب وہ یاد کرتے ہیں تو وہ پھر اگلی ان کی نشانی ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ان کی علامت یہ ہے کہ زمین و آسمان کی جو تخلیق ہے اس کے اندر یہ غور کرتے ہیں، یہ فکر کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ یا رب العالمین یہ تیری زمین کتنی خوبصورت ہے، اس پر یہ کیا کیا چیزیں تو نے اپنے انسانوں کے لیے بنا رکھی ہیں، تو نے ہواؤں کو انسانوں کے لیے مسخر کر رکھا ہے، یہ پانیوں کا چلنا، یہ جھرنوں کا بہنا، یہ جھیلوں کا نکلنا، یہ دریاؤں کا، سمندروں کا وجود، یہ درخت، یہ پھل، یہ پھول، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ کہکشائیں، یہ ساری کی ساری گویا ہمیں اللہ وحدہ لا شریک کے وجود کا پتہ دیتی ہیں، ہمیں باری تعالیٰ کی معرفت اور پہچان عطا کرتی ہیں۔ تو اسی لیے جو بندہ مومن ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اور ایک نتیجہ نکالتا ہے۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا رب العالمین تو نے اس دنیا کے اندر کسی بھی چیز کو عبث پیدا نہیں کیا، کوئی چیز فضول نہیں بنائی۔ اگر یہاں پر کوئی چیونٹی ہے تو وہ بھی کسی مقصد کے لیے ہے، کوئی پرندہ ہے وہ بھی کسی مقصد کے لیے ہے، حشرات الارض ہیں وہ بھی کسی مقصد کے لیے ہیں، یا کوئی بھی مخلوق ہے وہ اللہ نے فضول پیدا نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کی ہے۔ تو جب انسان ان چیزوں پر تفکر کرتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، ان کی معرفت حاصل کرتا ہے،
تو در حقیقت وہ اللہ وحدہ لا شریک کے حضور اپنی گردن کو جھکا لیتا ہے کہ یا رب العالمین میں تیری بارگاہ میں سرنڈر کر دیتا ہوں، اس لیے کہ تو خلاق ہے، تو علیم ہے، تیرے علم میں ہر چیز ہے، تیرے تخلیق کے اندر کسی قسم کا شک کوئی نہیں ہے، ہر چیز تو نے پرفیکٹ بیان کی بتائی ہے، بنائی ہے۔ تو اس لیے یہ اہل عقل اور اہل ایمان اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، کھڑے بیٹھے اٹھے لیٹتے۔ اور پھر آگے آپ دیکھیے کہ انسان جب تفکر کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اپنے خالق کی عظمت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جب وہ اللہ کو دیکھتا ہے، اس کی کریشن، آپ ایک مثال لے لیں، آپ کوئی چیز دیکھیں اپنے علاقے کے اندر، کوئی انہونی کو عام کرنے والی چیز، یعنی نہ ہونے کو ہونے والا کر دینے والی چیز۔ مثلا آپ ایک گھڑی دیکھتے ہیں کہ آپ کو ٹائم بتاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہے، یہ جس بندے نے بنائی ہے بڑی خوبصورت گھڑی بنائی ہے۔ کوئی بلڈنگ دیکھتے ہیں بڑی اونچی ہے، وسیع ہے، عظیم الشان ہے، اس پہ نقش و نگار ہیں وہ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی اس کا یہ جو سٹرکچر ہے یہ کس نے تیار کیا، پتہ چلتا ہے فلاں انجینئر نے بنایا ہے۔ آپ کسی فانوس کو دیکھتے ہیں، کس نے بنایا، فلاں نے بنایا، تو اس کی عظمت آپ کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، آپ کے دل کے اندر آ جاتا ہے یار اس نے کیا خوبصورت تخلیق کی ہے، کتنی مزے کی چیز اس بندے نے بنائی ہے۔ تو یوں ہی جب انسان اللہ کی کریشنز کے اندر غور و فکر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، تو تفکر کے نتیجے میں اس کے اندر ایک جو اپنے رب ذوالجلال ہے اس کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اپنی عظمت کا اقرار کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر سر جھکا لیتا ہے۔ تو وہ یہ خدا کے آگے گویا تسلیم کر رہا ہے کہ یا رب العالمین میری تمام کی تمام عبادات کا محور کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ صرف اور صرف تیری ذات ہے۔ اس کے علاوہ پھر اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے جس کے اندر فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا رب العالمین میں مدد بھی چاہوں گا تو صرف تجھ سے چاہوں۔ تو تمام جب عبادتیں وہ اللہ کے لیے ہیں تو گویا جس کے آگے ہم جھک رہے ہیں، اس کے آگے سرنڈر کر رہے ہیں، تو اب جب حاجات کی ضرورت ہوگی، کوئی حاجات ہوں گی، کوئی ضرورتیں ہوں گی، ظاہری بات ہے انسان کی ضروریات بھی ہوتی ہیں، تو وہ ساری کی ساری ضروریات کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے گا۔ وہ یہ خدا تعالی سے پھر چاہے گا کہ یا رب العالمین میں تیرے آگے سر جھکاتا ہوں تو مجھے اس کا انعام بھی عطا کر، مجھے اس کا صلہ بھی عطا فرما۔ تو میرے دینی دنیاوی مادی معاملات کے اندر مجھے جس طرح کی بھی ہیلپ کی ضرورت ہوگی، میری جتنی بھی نیڈز ہوں گی، میری جتنی بھی چیزیں مجھے چاہیے ہوں گی، میں کسی اور سے نہیں مانگوں گا بلکہ وہ میں صرف تیرے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا، تیرے آگے سر جھکاؤں گا۔ سنن ترمذی کے اندر 2516 نمبر حدیث مبارکہ ہے، عن ابن عباس قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے میں ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، کسی سواری کے اوپر سوار تھا، تو علیہ السلام نے فرمایا لڑکے میں تمہیں کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، ان باتوں کو غور سے سننا، ان کے اوپر عمل کرنا اور ان باتوں کی حفاظت کرنا، تم ان باتوں کی حفاظت کرو گے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ حضور نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم نے کوئی چیز مانگنی ہو، جب تم نے کوئی سوال کرنا ہو تو کسی اور سے نہ کرنا، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات سے کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تمہیں کسی مدد کی ضرورت پڑ جائے، کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو کسی اور سے نہ مانگنا بلکہ اللہ سے مانگنا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ، اور حضور نے بتایا کہ یہ بات جان لو، اگر یہ پوری کی پوری امت یہ اس بات پر اکٹھی ہو جائے، یہ انسانوں کا، جانوروں کا، جنوں کا، سارے کا سارا گروہ اس بات پر اکٹھا ہو جائے کہ یہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکیں گے تو یہ نہیں پہنچا سکیں گے اتنا جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، یعنی یہ نفع اتنا ہی پہنچائیں گے جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اس سے زیادہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اور فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ شَيْءً لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اگر یہ سارے کے سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر اتنا جتنا کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ تو
ہمارا نفع ہمارا نقصان وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ہم اللہ وحدہ لا شریک سے ہی مانگ سکتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کو ہی فاعل حقیقی سمجھ کر مانگ سکتے ہیں. البتہ جو کسی کو فاعل حقیقی نہ سمجھ کر کسی کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرنا کہ میرے یہ جو بندہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے میری اس بات کو پورا کرے گا، تو اس کا جواز بھی ہمیں ملتا ہے. پھر حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہمارے سامنے ہے کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا، اے ابو ذر اذا استعنت فاستعن باللہ، ابو ذر جب بھی مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مدد مانگنا. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا کہ یہ کبھی کسی سے پھر اگر انہوں نے پانی کا گلاس کی بھی ضرورت ہوتی نا تو تب بھی کسی کے آگے سوال نہیں کرتے تھے کہ مجھے پانی پلا دو، حالانکہ یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے. تو یہ ان لوگوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر عمل تھا کہ اس کو سننے کے بعد یہ کسی سے اپنی حاجات کا تذکرہ نہیں کرتے تھے، کسی کے سامنے اپنی گفتگو کا میں حاجت کا سوال کا ذکر نہیں کرتے تھے. تو اس لیے یہ قرآن کا پیغام بھی ہے کہ انسان ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جب اقرار زبان سے کرے تو دل کو اس کے اوپر شاہد بنا لے اور اعمال کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، پریکٹیکل کے ساتھ اس کے اوپر مہر ثبت کر دے کہ باری تعالیٰ اگر یہ گردن جھکے گی تو صرف تیری بارگاہ میں جھکے گی، اگر یہ دست سوال دراز ہوگا تو صرف تیری بارگاہ میں ہوگا، کسی اور کے سامنے ہم یہ دست پھیلائیں گے نہیں. تو اسی لیے جب انسان خدا سے مانگتا ہے تو خدا سے مانگنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنی تمام کی تمام رحمتوں کے خزانے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کے منہ اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے اور سارے کا سارا کچھ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے. تو اس انداز سے انسان کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوتی. ہم دنیا کے اندر کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں نا تو اندر سے شرما رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم کوئی پریشانی مجبوری ہوتی ہے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو دل نہیں مانتا کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، الا یہ کہ انسان اپنی غیرت کا سودا کر لے اور انسان اپنے ضمیر کا گلا گھونٹ دے تو پھر تو یہ سمجھ میں آتا ہے، ورنہ جس بندے کا ضمیر زندہ ہو اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا. تو اسی لیے جب انسان کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو عزت نفس مجروح ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں وہ دست سوال دراز کرتا ہے تو اس کی عزتوں کے اندر مزید اضافہ ہوتا ہے. اللہ اس کو عزتیں بھی عطا کرتا ہے، اللہ اس کو برکتیں بھی عطا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہمیں قرآن کے اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.